وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 7 آیتیں ہیں، اور سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی اخیر کی 7 آیتیں، آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 111 تک۔ یہاں پر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 مکمل ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں لیکن اسے بے توجہی کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر یوں اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آن پڑے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جنہوں نے میری پیروی کی بصیرت پر ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے اور وہ انہی بستیوں کے رہنے والے تھے۔ کیا پھر انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور لوگوں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی اخیر کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 111 تک۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 یہاں مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 105 سے 107 کے درمیان غور کیجئے۔ لوگوں کا نشانیوں پر غور نہ کرنا، جتنی نشانی آتی ہے لوگ غور نہیں کرتے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ آیت نمبر 106 پر غور کیجئے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ یہ مشرک مانتے تو ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جبکہ وہ لوگ مانتے ہیں، مشرک لوگ مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں۔ رزاق، روزی دینے والا کوئی اور ہے، تدبیر کرنے والا کوئی اور ہے، شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے کہ لوگ توحید ربوبیت کے قائل ہیں، لیکن توحید الوہیت، توحید عبادت کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں کئی اور لوگوں کو شریک مان لیتے ہیں، جیسے سننے والا اللہ تو نعوذ باللہ دوسرے بھی سنتے ہیں، ایسا وہ لوگ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے ان کا طریقہ، توحید والا راستہ ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 109 میں یہ کہا گیا مرد ہی رسول ہوتے ہیں، کسی عورت کو اللہ نے رسول نہیں بنایا، نبی نہیں بنایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور گاؤں والوں میں سے بنایا ہے، شہر والوں میں سے بنایا ہے، جتنے بھی رسول آئے لوگوں میں سے ہی آئے ہیں۔ آیت نمبر 110 کے اندر کہا گیا کہ رسولوں پر جب مشکل وقت آ جائے تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید کی کرن ملتی ہے، اس لیے کسی کو بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے جھوٹا گمان کر لیا، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، ہمارا عذاب گناہ گاروں کو واپس نہیں کیا جاتا، اگر عذاب آ گیا تو اس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 111 آخری آیت سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی، کہ یہ قصے جو بیان کیے گئے یہ نصیحت ہے اور عبرت ہے عقل مندوں کے لیے
ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کریم جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم جس میں یہ قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا اور دیگر قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں کوئی گڑھا ہوا کا نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا قرآن ہے۔ دین کے بارے میں ساری تفصیل موجود ہے، ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے قرآن کریم پر غور کرے۔ تو یہ بہترین قصہ تھا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے اندر یوسف علیہ السلام کا، ان کے بھائیوں کا۔ اس واقعات سے ہمیں اور آپ کو کیا ملا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اچھا کیوں؟ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے گھر کے اندر تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے وہ نکلے، پھر مصر پہنچے، عزیز مصر کے گھر پر رہے، پھر وہاں سے نکلے، پھر اس کے بعد جیل میں گئے، جیل سے نکلے اور مصر کے بادشاہ بن گئے اور تمام بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو آئیے نبیوں والا کردار ادا کیجئے، اپنے رشتہ داری سے غلطی ہوتی ہے ان کو معاف کرنا سیکھیے۔ حسد اور جلن تو لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنا دل صاف رکھنا ہے، اس لیے یہ بہترین قصہ ہے۔ اور صبر دیکھنا ہے تو یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، جیل کے اندر کہا جاتا 9 سال یا 12 سال یا 14 سال جیل میں رہے۔ آج بھی ہمارے کچھ بھائی ایسے جو ناحق جیل میں ہیں، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا ہے، نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ صبر کیجئے، اللہ کوئی راستے نکالیں گے۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔